وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر۔ تمام تعریفیں اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے ہیں جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ آج 2 جولائی 2021 کے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک کی حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے خالق مالک رازق اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ سن سنا کے ذریعہ نجات کا سبب بنا دے، بخشش کا بہانہ بنا دے، مغفرت کا خزانہ تیار فرما دے۔ اور سب سے پہلے تو مل کر دعا کرو، گزشتہ ہفتے میری پھپھو جان وفات پا چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت والی منزلوں کو آسان فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق مالک رازق
ہمارے پھپھو کی قبر کو اپنے نور سے بھر دیں، اور جتنے بیمار ہیں مالک سبنا کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائیں۔ بھائی عبد الخالق صاحب چیچا وطنی سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں۔ اللہ سب بیماروں کو شفاء عطا فرما، اور جو تنگ دست ہیں ان کی تنگیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو پریشان حالکون ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ تو میرے محترم اور پیارے بھائیوں، 2 جولائی اور ذوالقعدہ کی غالباً آج 21 تاریخ ہے۔ کتنی ہے جی؟ 21۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جو میں نے پیغام دینا ہے وہ ہے قربانی کے احکام و مسائل۔ قربانی کے احکام و مسائل۔ دعا فرماؤ اللہ شرح صدر عطا فرمائے اور حق سچ اللہ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ الکوثر سے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، وَانْحَرْ، اور قربانی کر۔ یہ دونوں امر کے سیغے ہیں، دونوں، اور اسی پر ہی آج میں نے بات کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب روایت نمبر 1، ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یضحی بکبشین املحین اقرنین ویسمی ویکبر ویضع رجلہ علی صفاحہما وفی لفظ ذبحہما بیدہ وفی لفظ سمینین والی ابی عوانۃ فی صحیح سمینین بالمثلثۃ بدل السنین وفی لفظ لمسلم ویقول بسم اللہ واللہ اکبر۔ اور دوسری روایت سنیے، وَلَهُ من حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا امر بکبشین اقرن یطع فی سواد ویبرک فی سواد وینظر فی سواد فأتی به لیضحی به فقال لها یا عائشہ حلم المدیۃ ثم قال اشحذیها بحجر ففعلت ثم اخذها واخذه فازجعه ثم ذبحه ثم قال بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد۔ میرے بھائیوں، اب یہ جو 2 روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے نا جی، پہلی روایت صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ صحیح البخاری آپ چیپٹر کھول لیں، کتاب الاضاحی، اس کے اندر 55 64 اور 55 58 یہ حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 1968، اور ابو داؤد کے اندر حدیث کا نمبر ہے 2794، اور ترمذی کے اندر ترمذی میں اس حدیث کا نمبر ہے 14940، نسائی کی 7ویں جلد صفحہ 220، ابن ماجہ کے اندر یہی حدیث 3120 اور 3155، یہی حدیث احمد کی 3ری جلد صفحہ 115، یہی حدیث سنن الدارمی کے اندر 1945، یہی حدیث کا نمبر ابن الجارود کے اندر ہے 902، یہی حدیث ابن حبان کے اندر موجود ہے، وہاں پر اس کا نمبر ہے 5900، اور یہی حدیث بہقی کی 5ویں جلد صفحہ 238 کے اندر موجود ہے، اور یہی حدیث سنن دارقطنی کی 4تھی جلد
صفحہ 285 کے اندر موجود ہے۔ اب محترم آصف بھائی اور کتنے حوالوں کی ضرورت ہے؟ ماشاءاللہ ایک حدیث کے اتنے حوالوں کے انبار لگا دیے ہیں، اب 2 حدیثیں پڑھی ہیں، لائٹ نہیں تو کیا ہوا؟ الحمدللہ آصف بھائی کا جو کیمرہ ہے اس کی بیٹری اگر لائٹ نہ بھی ہو تو پھر بھی یہ 3 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کر جائے گا۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں مزید 6 گھنٹے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر بار میں رزق مال جان اولاد میں مزید رحمت اور برکت نازل فرمائیں۔ اچھا اب یہ جو 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، تو پہلے اس کی میں لغوی کچھ تشریح بیان کروں گا، لغوی توضیح جسے کہتے ہیں وہ عرض کروں گا۔ اچھا امام نووی فرماتے ہیں اضحیۃ میں 4 لغات ہیں، کتنی جی؟ 4۔ نمبر 1 اضحیۃ، نمبر 2 اضحیۃ اور اس کی جمع اضاحی ہے، اور ضحیۃ اس کی جمع ضحایا ہے۔ چوتھی لغات ہے اضحیٰ، اس کی جمع اضحیٰ ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ ماشاءاللہ۔ اچھا اسی حدیث میں یہ جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ والے جو حدیث پڑھی ہے، اس کے اندر پہلا لفظ بیان ہوا ہے کبشن، کاف زبر بے کبشن 2 زیر ہے شن، کبشن کہتے ہیں مینڈے کو، جون سا بھیڑ کا جو نر ہوتا ہے نا اس کو مینڈا کہتے ہیں، عربی اس کی کیا ہے؟ کبشن، جو بھیڑ کا نر ہے اس کو کہتے ہیں۔ اسی حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ والی جو حدیث ہے، اس میں دوسرا لفظ جو بیان ہوا ہے وہ ہے املاحا۔ املاحا اس جانور کو کہتے ہیں جس جانور کے اوپر سفید بال بھی ہوں اور سیاہ بال بھی ہوں، لیکن سفید بال زیادہ ہوں، اس کو عربی کے اندر املاحا کہتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یہی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ والی جو پڑھی ہے، اس کے اندر اگلا لفظ بیان ہوا ہے اقرانا۔ کیا لفظ بیان ہوا ہے بھائیوں؟ اقرانا۔ اقرانا کے معنی ہیں جس جانور کے 2 سینگ ہوں، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اقرانا، 2 سینگ والے جانور کو کہتے ہیں۔ اچھا پھر اگلا لفظ بیان ہوا ہے صفا، سوازر سی، فا زبر علی فا اور ہاد و پیش ہن، صفاہن، جمع ہے صفحاتن، اس کا معنی ہے پہلو، اس کا کیا معنی ہے؟ پہلو۔ اور یہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ والی جو حدیث ہے، اس میں ایک لفظ آیا سمینن، یعنی سین کے ساتھ، سین زبر سا، میم زیریہ می، نون 2 پیش نون، سمینن، اس کا معنی ہے موٹا تازہ جانور، موٹا تازہ، یہ سین کے ساتھ ہے۔ اگر اسی طرح یہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ والی حدیث ہے، اگلا لفظ لے کر آئے ہیں سمینن، یہ سین کے ساتھ ہے، وہ سا کے ساتھ ہے۔ سا کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ 3۔ بولو، سا کے اوپر ہیں 3 نقطے ہوتے ہیں۔ جو سین والا سمینن ہے اس کا معنی ہے موٹا تازہ جانور، جو سا والا سمین ہے اس کا معنی ہے قیمتی جانور، قیمتی جانور۔ اسی طرح حدیث میں اگلا لفظ بیان ہوا ہے یَتَعُ فِي سَوَادٍ، اس کا معنی ہے سیاہ رنگ میں چلتا ہو، یَتَعُ فِي سَوَادٍ، سیاہ رنگ میں چلتا ہو۔ کیا معنی ہے؟ سیاہ پاؤں، پاؤں جس کے سیاہ ہوں۔ اگلا لفظ بیان ہوا ہے یَبْرُقُ فِي سَوَادٍ، یعنی سیاہ رنگ میں بیٹھتا ہو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا پیٹ سیاہ ہو۔ اسی طرح اگلا لفظ جو حدیث کے اندر بیان ہوا ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا والی سے جو ماں قبل جو حدیث پڑھی ہے، وہ
اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث کے اندر اگلا لفظ بیان ہوا ہے ینظرو فی سوادن، یعنی سیاہ رنگ میں دیکھے۔ کیا معنی ہوا کہ آنکھوں کے ارد گرد جو رنگ ہے اس کا حصہ سیاہ ہو۔ یہ میرے بھائیوں انس بن مالک اور امی عائشہ رضی اللہ عنہ والی یہ جو میں نے دو حدیثیں پڑھی ہیں نا، جس کا مکمل حوالہ جات دے چکا ہوں، اور یہ جو دوسری حدیث جو اما عائشہ رضی اللہ عنہ والی پڑھی ہے یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1967 اور کتاب الازاہی، اور سنن ابو داود کے اندر حدیث کا نمبر ہے 2792، احمد کی 6 جلد اور صفحہ جو ہے وہ ہے 78، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ اچھا، اب آپ نے یہ دو حدیثیں سنی، اس کی جو لغوی توضیح ہے وہ بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ اب سنیے ان دو احادیث کا ترجمہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یزاہی بکبشین املاحین اقرنین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 چت کبرے مینڈے قربان کیا کرتے تھے، 2 چت کبرے مینڈے ذبح کیا کرتے تھے۔ حدیث کے لفظ ہیں بکبشینی املاحینی اقرنین۔ اور جب کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ 2 چت کبرے سینگ والے مینڈے جب ذبح کرتے تو آپ بسم اللہ پڑھتے، بسم اللہ واللہ اکبر، یعنی آپ بسم اللہ پڑھتے، اللہ اکبر کہتے، اور ان کے پہلوؤں پر، ان کے صفحہ پر اپنے قدم رکھتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے 2 موٹے تازے جانور ذبح کرتے تھے۔ اور ابو اوانا نے اپنی صحیح میں سین کے بدلے سا کے ساتھ سمین نقل کیا ہے، یعنی 2 قیمتی جانور ذبح کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور مسلم کی ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے بسم اللہ اللہ اکبر کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ جو انس بن مالک رضی اللہ عنہ والے جو حدیث پڑھی ہے اس کا ترجمہ عرض کر چکا ہوں۔ اب سنیے یہ جو حدیث نمبر 2 میں نے پڑھی ہے، وَلَهُ مِنْ حدیث عائشہ تھا، اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا امارا بقبشن اقرنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ والا مینڈا لانے کا حکم دیا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سینگ والا مینڈا لانے کا حکم دیا، ہمارا حکم دیا، بکبشن اقرنا، بکبشن ایسا مینڈا لانے کا حکم دیا، اقرنا جس جانور کے 2 سینگ ہوتے ہیں، یعنی ایسا جانور لانے کا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جو سینگ والا مینڈا لانے کا حکم دیا۔ اچھا، یَطَعُ فِی سَوَادٍ، یَطَعُ فِی سَوَادٍ وَیَبْرُکُ فِی سَوَادٍ وَیَنْظُرُ فِی سَوَادٍ، جس کے پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہوں، پاؤں کا رنگ سیاہ، پیٹ کا رنگ سیاہ، آنکھوں کے ارد گرد کا رنگ ہے سیاہ۔ اما جی بیان کرتی ہیں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسا مینڈا لانے کا حکم دیا جس کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں۔ اچھا، آگے ہے
فَأُتِيَ بِهِ لِيُزَحِّيَ بِهِ، فرمایا کہ ایسا مینڈا مجھے لا کے دے تاکہ لیُزَحِّیَ میں قربان کروں، میں قربان کروں۔ فَقَالَ لَهَا، فرمایا عائشہ، یا عائشہ تو حلم المدیاتا، تو آپ نے فرمایا اے عائشہ حلم المدیاتا، چھری کو تیز کرو۔ عربی کے اندر مدیا چھری کو کہتے ہیں۔ چھری کی عربی کیا ہے؟ میم زیر دال، مد یا زبر ہے یا، اور حلمی، اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ، یا عائشہ تو حلم المدیا، اے عائشہ چھری لے آ، اے عائشہ چھری لے آ۔ اور اس سے پہلے جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ آپ نے سینگ والا مینڈا لانے کا حکم دیا جس کے پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہوں، تاکہ آپ اسے ذبح کریں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ حلم المدیاتا، حلم المدیاتا بھی پڑھ سکتے ہو، مدیاتا دونوں انداز سے پڑھ سکتے ہو، جس کا معنی اے عائشہ چھری تیز کر۔ اور ثم گالا، اور پھر فرمایا اشہزیہا بحجرن، جب چھری آ گئی نا، اشہزیہا تیز کر، کس پر؟ بحجرن پتھر پر۔ اے عائشہ چھری لے آئی ہو؟ جی میرے سر کے تاج، میں چھری لے آئی ہوں۔ فرمایا اشہزیہا بحجرن، پھر اس چھری کو پتھر کے ساتھ تیز کرو۔ اللہ اکبر۔ جب چھری تیز ہو گئی نا، ثم قالا اشہزیہ بحجرن ففعلت، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ثم اخذہا واخذہ فازجعہ، چنانچہ انہوں نے ایسے کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو پکڑا اور اس مینڈے کو پکڑ کر لٹا دیا۔ ثم اخذہ، پھر اس مینڈے کو پکڑا، واخذہ، پھر اسے پکڑ کر لٹا دیا، ہاں پکڑا، فازجعہ، اور پھر اس مینڈے کو پکڑ کر لٹا دیا، ثم ذبحہ، پھر اسے ذبح کیا، ثم قالا، اور ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھی، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہوں، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اے اللہ میری طرف سے قبول فرما، میری طرف سے قبول فرما، اور محمد و آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔ تو میرے بھائیوں، یہ دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، انس بن مالک والی، اما عائشہ رضی اللہ عنہا والی، یہ دو حدیثیں بھی میں نے پڑھی ہیں، لغوی توضیح بھی بیان کر دی ہے، حدیث کا ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ اب ان احادیث سے مسائل کیا سمجھ میں آتے ہیں؟ ان احادیث سے قربانی کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ کیا ثابت ہوتی ہے جی؟ مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ ان دو حدیث سے پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ قربانی کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ ان دو حدیثوں سے دوسرا یہ مسئلہ نکلا کہ اس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے، امت مسلمہ کا اجماع ہے۔ اور یہ بات المغنی کی 13ویں جلد صفحہ 360 کے اوپر یہ بات ہے موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیغمبر اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ دونوں امر کے صیغے ہیں، فَصَلِّ، تو پڑھ، تو نماز پڑھ، کسی کو حکم دینا، یہ امر کسی کا ہوا کہ نہ ہوا؟ ہاں، وَانْحَرْ، تو قربان کر،
تو یہ حکم دینا، تو لہذا امر ثابت ہوا یا نہ ہوا؟ تو اس آیت کے اندر یہ دونوں لفظ امر کے صیغے ہیں۔ فرمایا اے پیغمبر اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، اپنے اور قربانی گر۔ اسی طرح میرے بھائیوں ان دونوں حدیثوں سے یہ مسئلے ثابت ہو رہے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو جانور اللہ کے پیغمبر خود اپنے ہاتھوں سے جو قربان کرتے تھے، ان دونوں حدیثوں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو رہا ہے، جو رسول کو جو جانور پسند تھا اس کی نشانیاں کیا تھیں؟ جو جانور قربانی کرنے کے لیے کائنات کے ایمان کو پسند تھا، آمنہ کے در یتیم کو پسند تھا، پیکر حسن و جمال کو جو جانور پسند تھا، وہ ایسا جانور تھا کہ جس کے پاؤں بھی سیاہ اور پیٹ کا رنگ بھی سیاہ، اور آنکھوں کے ارد گرد والا جو حصہ ہے یہ بھی سیاہ، اور اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خوب موٹا تازہ جانور قربان کیا کرتے تھے۔ یہ اس جانور کی بات کی ہے جو جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اور جو نبی پاک قربان کیا کرتے تھے۔ نبی پاک کو تو ایسا جانور پسند تھا کہ مینڈا سینگ والا، پیٹ کا رنگ سیاہ، پاؤں کا رنگ سیاہ، آنکھوں کے ارد گرد والا حصہ سیاہ، اور پھر فربا موٹا تازہ جانور بھی پسند تھا، اور آپ اسی جانور کو قربان کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں میں نے آپ کے سامنے صاحب شریعت نبی جو جانور قربان کرتا تھا یا جو جانور کائنات کے امام کو پسند تھا، میں نے اس جانور کا ذکر کیا ہے۔ اور جن بھائیوں نے ابھی تک جانور نہیں خریدے قربانی کے لیے، وہ بھی ابھی کوشش کریں، جیسے ہمارے محبوب، جیسے اللہ کے نبی، جیسے اللہ کے رسول کو جانور پسند تھا، ہم ہی انہیں خوبیوں والا جانور ڈھونڈیں، خریدیں۔ اور میرے بھائیوں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے چھری کو خوب تیز کر لینا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے جانور کو قربان کرنے سے پہلے چھری تیز کرنے کی دلیل کیا ہے، اس کو کہو کائنات کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جی عائشہ کو کہا تھا، یا عائشہ تو حلم المدیہ، عائشہ چھری لیا۔ جب اماں عائشہ رضی اللہ عنہ چھری لے آئی تھی، اور چھری کو تیز کرنے کی دلیل کتاب و سنت کے اندر اشہزیھا بحجر، فرمایا اس چھری کو پتھر پر تیز کر، اس کو کہو کہ بھائی یہ دلیل ہے۔ اچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزرے تو ایک پورا سورا سی نا جانور ذبح کرن دا نہیں سی پتا، تے او نا جانور دے سامنے چھری تیز کر رہا سی، جانور دے۔ آپ نے فرمایا اس جانور کو 2 بار مارنا چاہتے ہو؟ افلا تریدو قبل ان تموت ھذا، کیا اس جانور کو بار بار مارنا چاہتے ہو؟ معلوم ہے جدو جانور قربان کرنا ہے تو جانور دے سامنے چھری تیز نہیں کرنی۔ جیڑا جانور ویکھ رہا ہے جانور نو لٹا دیتا ہے، اور جانور دے صفات دے اتے پہلوان دے اتے قدم رکھ دیتا ہے، ادھر جانور ویکھ رہا ہے، ادھر جانور دے سامنے جس نے قربانی کرنی ہے چھری تیز کرے، فرمایا اس تو وڈا کوئی پاگل ہے ہی کوئی نہیں کائنات دے اندر۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جب جانور کو قربان کرنا ہے تو جانور کو لٹا کے جانور کے پہلوؤں پر صفا پر قدم رکھ کے جانور کے سامنے چھری کو تیز ہے، قربان کرنے سے پہلے چھری کو تیز کرنا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسنون دعا بھی پڑھ لینی چاہیے، مسنون دعا بھی پڑھ لینی چاہیے۔ ابھی تو یہ ذوالقعدہ جا رہا ہے نا، تو یہ قربانی کے احکام و مسائل پر بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی،
یہ ان کے احکام جو ہیں، اونٹ نہر کرنے کا طریقہ، جانور قربان کرنے کی مسنون دعا، وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں۔ اور ان دو حدیثوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ذبح کا طریقہ آتا ہے پھر خود جانور ذبح کریں۔ اگر جانور ذبح کرنے کا، جانور قربان کرنے کا طریقہ خود آتا ہے تو بہتر ہے، مسنون ہے، بندہ خود اپنے ہاتھ سے جانور قربان کرے۔ اور ان دو حدیثوں سے، انس بن مالک اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیثوں، ان دو حدیثوں سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے، اگر خود کو جانور قربان کرنا یا ذبح کرنا نہیں آتا پھر اس سے کرواؤ جس کو ذبح کرنے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ جی، دو حدیثیں پڑھی جس کے اندر میں نے لغوی توضیح بیان کی، دو حدیثوں کا ترجمہ کیا، ان دو حدیثوں سے جو مسئلے نکلے وہ بیان کیے، ایک بچ گیا۔ اب یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ آئیے کہ نہیں؟ جزاک اللہ۔ اچھا، اب اگلی حدیث سنیے۔ وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان لہ ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، رواہ احمد وابن ماجہ وصححہ الحاکم لیکن رجح الائمۃ غیرہ وفقہ۔ یہ روایت جو میں نے پڑھی ہے نا میرے پیارے بھائیوں، یہ حسن درجے کی ہے، صحیح ابن ماجہ میں، اور ابن ماجہ میں 31-23 کتاب الاضاحی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ احمد کی دوسری جلد صفحہ 321، حاکم کی 20ویں جلد صفحہ 399، بہقی کی 9ویں جلد صفحہ 260۔ شیخ عبداللہ بسام اور شیخ حازم علی قاضی نے اس روایت کو موقوفاً حسن کہا ہے۔ اب میں نے روایت پڑھی اور روایت کا حوالہ پڑھا، روایت کا ریفرنس دے کے پھر اس پر جو حکم محدثین نے جو لگایا ہے، یہ حسن درجے کی روایت ہے، وہ بیان کر دی۔ اب سنیے اس حدیث کا ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، فرمایا وسعت کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود جو بندہ قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ من کان لہ ساعۃ ولم یضحی، جس کے پاس وسعت اور طاقت ہے جانور قربان کرنے کی، جس کو طاقت ہے انہیں کو پیسے ہے نے کہ قربانی دا جانور خرید سکتا ہے، لیکن اس دے باوجود بھی شوم بنے ہیں، شوم بنے ہیں، شوم کنجوس بن کے اور قربانی دا جانور، پیسے بھی ہے نے، طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، وسعت بھی ہے، اس دے باوجود پھر بھی جانور قربان نہیں کردا، قربانی دا جانور نہیں خریددا، تو نبی پاک نے سختی نال روکا انہوں کہ ساڈی عیدگاہ دے اندر نہ آئے۔ فلا یقربن مصلانا، ہماری عیدگاہ کے اندر بھی قریب ہے۔ اب یہ جو پچھلا بیان جو اپلوڈ ہوا ہے نا، بھینس کی قربانی ناجائز کیوں، بہت سارے لوگوں کو مرچیں لگی ہیں، رابطے کیے ہیں۔ میں نے کہا تیرے اندر اتنی علمی قوت ہے تو آ جا، میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمام شرائط کے ساتھ ساتھ جب تک گفتگو ریکارڈ نہ ہو میں مناظرہ نہیں کروں گا، تاکہ یار جب لوگ تیرا علم اور خاکوانی کا علم جب دیکھیں گے تو انصاف تو کر پائیں گے کہ یار دلائل کس کے پاس زیادہ ہیں۔ ہاں جی، وہ جی رات ہی یہ بات ہو رہی تھی یوسف صاحب کی دکان پر، وہ جی مولانا ندیم صاحب تو وہ جی فلاں جی تو وہ جی فلاں وہ جی فلاں، میں نے کہا پیٹھ کے پیچھے تو بادشاہوں کے بھی گلے ہوتے ہیں۔
ہاں میں نے یہ مضمون بیان کیا ہے اور اس پر میں قائم ہوں. میرا موقف یہ ہے قربانی پر بھینس نہیں لگ سکتی. اگر حلال جانور کی دلیل بناتے ہو نا کہ یہ گوشت کیوں کھاتے ہو تو دودھ کیوں پیتے ہو، اور بھی پھر بہت سارے حلال جانور ہیں، پھر میں اس کو بھی کہوں گا پھر اس کو قربان کر. نہیں جی اتھے او علیحدہ گل ہے. میں کہا اتھے بھی علیحدہ گل ہے. اے مسنون تے غیر مسنون دی گل ہے، اے مشروع تے غیر مشروع دی گل ہے. اور سمجھ آئی جو کہنا ہے. میں نے کہا میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ہمت پیدا کر، قوت پیدا کر، طاقت پیدا کر، اور مسجد کی کابینہ سے رابطہ کر. خاکوانی کا جو یہ موقف ہے صریح کتاب و سنت کے خلاف ہے. ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، خاکوانی دعوت سخن پیش کرنا چاہتا ہے کہ آؤ میدان کے اندر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دوں گا، لیکن ایک شرط یہ ہے تمام شرائط کے ساتھ، جب تک گفتگو ریکارڈ نہ ہوگی اس وقت تک میں مناظرہ نہیں کروں گا، تاکہ تیرے علم کا اور میرے علم کا لوگوں کو پتہ تو چلے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب اسی طرح یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے نا، وسعت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود بھی جو بندہ قربانی نہیں کرتا، صاحب شریعت نبی نے فرمایا ہے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اچھا یہ حدیث میں نے 2 حدیثیں پہلے پڑھی ہیں رانا صاحب، اور تیسری حدیث میں نے یہ پڑھی ہے. اب اس سے یہ حدیث پڑھ کے اس کا ترجمہ بھی میں نے کر دیا ہے. اب جو مسئلہ میں اس حدیث سے نکالوں گا، اللہ کی توفیق سے آپ کا دل مانے گا، آپ کا ذہن مانے گا، آپ کا ذہن مانے گا کہ یار قاری نے جو حدیث پیش کر کے جو مسئلہ نکال دیا مسئلہ ایسا ہی ہے. اب یہ دلیل ان حضرات کی ہے کہ صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے. صاحب استطاعت پر قربانی، اچھا ذرا توجہ میری طرف، یہ بتاؤ قربانی واجب ہے کہ سنت ہے؟ جزاک اللہ خیر. لیکن یہ روایت ان حضرات کی دلیل ہے جو ہر صاحب استطاعت پر قربانی کو واجب کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہی موقف ہے. حوالہ بدائع الصنائع کتاب اٹھا 5ویں جلد صفحہ 62 اور اللباب کی 3ری جلد صفحہ 232، تیسرا حوالہ تکملۃ فتح القدیر کی 8ویں جلد اور صفحہ 67. لیکن ان کے نزدیک یہ ہے کہ قربانی صاحب استطاعت پر واجب ہے. اب یہاں پر میں ایک سوال کرنے لگا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں 10 سال اللہ کے پیغمبر نے گزارے ہیں. رب کعبہ کی قسم باوضو ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں 10 سال کائنات کے امام مدینہ کے اندر رہے ہیں، آپ کبھی صاحب استطاعت ہوئے نہیں، 10 سال کے باوجود بھی کائنات کے امام قربانی کرتے ہیں. اگر قربانی واجب ہے، رسول تو 10 سال مدینے میں رہا ہے، رسول نے وہ صاحب استطاعت نہیں تھا رسول، پھر رسول نے 10 سالوں کے باوجود قربانی کیوں کی ہے؟ اب یہ مسئلہ سمجھو اچھی طرح کان کھول کر. یہ ہے جبکہ ائمہ ثلاثہ یعنی 3 امام اور جمہور جو ہیں وہ کہتے ہیں قربانی سنت ہے. قربانی اب کہتے ہیں نا جی اتنا تیرے پاس سونا ہو، سونے کی مالیت اتنی ہو تو پھر تیرے پہ قربانی واجب ہے. مجھے 3 بھائیوں نے اس موبائل کے اندر پوسٹیں بھی کی ہے صاحب نصاب قربانی کرنے کے لیے اتنا صاحب نصاب ہونا. جب انہوں نے مجھے پوسٹیں بھیجی نا، پھر میں نے جب بیک کال کی نا بات کرنے کے لیے تو پھر رابطہ منقطع کر دیتے ہیں. میں نے کہا بس یہی ہے تیرے علم کی ہوا. ہاں جی، تو میں کہتا ہوں 10 سال رسول مدینے میں رہا ہے، کبھی اللہ کے رسول صاحب نصاب نہیں ہوئے تھے، اس کے باوجود آپ نے قربانی کیوں کی؟ لیکن ائمہ ثلاثہ اور جمہور جو ہے وہ قربانی کو سنت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اب آپ کے دل میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ بھائی یہ قربانی سنت کیسے ہے؟ اب سنیے گا.
اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کے اندر باب قائم کیا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی جی؟ باب سنت الاضحیاتی، یعنی اس چیز کا باب کے قربانی کے سنت ہونے کا بیان۔ اچھا، امام بخاری نے خاموش، امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے۔ اب امام بخاری اپنی عادت کے مطابق باب باندھ کر پھر دلائل لے کر آتے ہیں اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل فرمایا، ہیا سنتن و معروفن، ہیا سنتن و معروفن، کہ قربانی سنت بھی ہے اور یہ امر مشہور بھی ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کے تحت حاشیے میں نقل فرماتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے، قربانی واجب نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، رسول اللہ کی سنتوں میں سے ایک۔ اچھا اب بتاؤ، دلائل آپ نے سن لیے، اب بتاؤ قربانی واجب ہے کہ سنت ہے؟ سنت ہے، قربانی سنت ہے۔ اچھا اسی طرح آگے آؤ میرے بھائیوں، یقین کرو آج تو مولوی پہ امتحان ہی ہے، 1:10 ہو گیا ابھی تک لائٹ نہیں آئی۔ دعا کرو اللہ امتحان سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ گرمی تو برداشت کر لیں گے، حشر کی گرمی کیسے برداشت ہوگی؟ ہاں جی، تو آگے آئیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ امام شوکانی رحمہ اللہ، امام شوکانی السیل الجرار کی 4 جلد صفحہ 83 کے اندر، اور اسی طرح علامہ عبد الرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحوذی کی 5ویں جلد صفحہ 68 کے اندر لکھتے ہیں کہ قربانی سنت ہے، قربانی سنت ہے۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی روایات ہو گئیں جی آج 2 جولائی کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر۔ 2 حدیثیں پہلے پڑھی، ایک حدیث یہ ہوگی 3، اب چوتھی حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ وعن جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ قال شہدت الاضحى مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر الى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح الاسم اللہ، متفق علیہ۔ اور یہ روایت بخاری کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے نا، اس کا حوالہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا ہے۔ اب سنو ترجمہ۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں کالا شہدت الاضحیٰ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ پنکھے چلا دے رہا سے، جزاک اللہ۔ ایک کیونکہ اس تو بغیر مولوی کو یالہ نہیں ہوندا، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ اچھا بات سنو بھائیوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ جندب بن سفیان کہتے ہیں کہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ فلما قضا صلاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھا دی، قضا صلاۃ، آپ نے نماز پڑھا دی۔ بن ناس نظر الی غنم، تو آپ نے ایک بکری کو دیکھا جس کو ذبح کر دیا گیا تھا۔ ہاں جی، تو اب جندب بن سفیان کہتے ہیں
کہ میں عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فلما قضا صلاتہ، جب آپ نے لوگوں کو نماز پڑھا لی تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک غنم کی طرف، ایک بکری کی طرف جس کو ذبح کر دیا گیا تھا۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کون سا زمانہ ہے ذبح کر دیا گیا تھا؟ دو زمانے اس میں پائے جا رہے ہیں، حال اور فعل مضارع کا صیغہ، جس میں دو زمانے پائے جائیں، حال اور ماضی۔ اچھا، قد ذبیحت جس کو ذبح کر دیا گیا تھا، فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فرمایا اس کی جگہ ایک اور جانور قربان کر، اس کی جگہ ایک اور جانور قربان کر۔ حالانکہ اس بندے نے نماز سے پہلے جانور کو قربان کر لیا تھا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھانے کے بعد اس بکری کو دیکھا تھا نا کہ بکری ذبح کر دی گئی ہے، آپ نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے ذبح کیا نماز عید سے پہلے، نماز عید سے پہلے، ہاں جی، اور آگے فرمایا فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، اس کی جگہ دوسری بکری قربان کر، اس کی جگہ دوسری بکری قربان کر۔ وَمَن لَّمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ، فرمایا جس نے ابھی ذبح نہیں کیا وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ یہ روایت بھی، یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث سے کیا مسئلہ ثابت ہوتا ہے؟ اس حدیث سے کیا مسئلہ نکلتا ہے؟ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے قربانی کا وقت جو ہے نا وہ نماز کے بعد ہے، نماز سے پہلے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلا۔ بعض لوگ نا پہلے ہی جانور قربان کر کے پھر آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ ہاں، بردہ نیار جو تھے، بردہ نیار، اس کو آپ نے، انہوں نے ایسا کیا تھا غالباً نا، ان کو حکم فرمایا تھا کہ اب تو جانور دوبارہ قربان کر، یہ جو تو نے بکری جو ذبح کیا یہ تیرے گھر والوں کے لیے صرف گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائی، ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، اسے اس جانور کی جگہ دوبارہ جانور قربان کرنا پڑے گا۔ اچھا، ایک دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں، دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہیں، اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کے دن کی ابتدا ہم نماز سے کریں گے۔ آج کے دن کی ابتدا ہم، کیا مطلب ہوا کہ ہم سب سے پہلے قربانی بعد میں کریں گے، عید الاضحیٰ کی نماز پہلے پڑھیں گے اور واپس آ کر قربانی کریں گے۔ فرمایا جو شخص اس طرح کرے گا وہ قربانی کو پا لے گا، گویا اس کی قربانی ہو جائے گی، اور جس نے نماز عید سے پہلے جانور ذبح کیا اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ وہ تو ایسا گوشت ہے جسے اس نے اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے تیار کیا، قربانی کسی بھی درجے میں نہیں ہوئی۔ اور میرے پیارے بھائیوں، 2 جولائی 2021 اور ذوالقعدہ کی 21 تاریخ کا خطبہ جمعہ سماعت فرمانے والوں، ہاں جی، 2 3 4 روایات اب تک میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اب اگلا مرحلہ آتا ہے کہ قربانی کے جو ایام ہیں، قربانی کے جو دن ہیں، یہ کتنے ہیں بھلا؟ 3 ہیں یا 4؟ اب اس مسئلے کو سمجھنا، اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام احمد
رحمت اللہ علیہم نے یہ موقف اپنایا ہے کہ قربانی کے دن 3 ہیں، ایک عید کا دن اور 2 ان کے بعد، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ قربانی کے دن 4 ہیں، قربانی کے دن 4 ہیں، ایک عید کا دن اور 3 اس کے بعد والے، یعنی 11 12 13 ذوالحجہ۔ اچھا، جس دن جانور کو قربان کیا جاتا ہے اس دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم النحر، یوم النحر۔ اور اگلا دن جو ہے یوم القر، یوم القر، یہ انشاءاللہ اگلی جو آئے گی نا میری ٹرن، اس کے اندر یہ اس موضوع پر بات کروں گا۔ اچھا، تو ائمہ ثلاثہ یعنی امام حنیفہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد نے جو یہ موقف اپنایا 3 دن والا، ان کے پاس کون سی دلیل ہے؟ ان کے پاس ابن عمر رضی اللہ عنہما کی اور بعض دیگر صحابہ کا قول ہے کہ قربانی یوم الاضحیٰ کے بعد 2 دن ہے۔ صحیح جامع الصغیر، احمد ابن حبان بہقی، نیل الاوتار اور فتح الباری کی 3 جلد اور زاد المعاد کی 2 جلد سے یہ دلیل پکڑتے ہیں۔ آپ توجہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ مسئلہ روز روشن کی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا، تو جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کی ہم رائے جو حضرات ہیں نا، ان کی دلیل یہ مرفوع روایت ہے کہ تمام ایام جو ہیں وہ ایام تشریق کے ہیں، ایام تشریق کے ہیں، کیونکہ اب آپ کہیں گے بھائی 3 امام کہتے ہیں قربانی کے دن 3 ہیں، امام شافعی اور ان کے جو ہم نوا، ہم رائے، ہم خیال یہ کہتے ہیں قربانی کے ایام 4 دن ہیں۔ توجہ پھر واپس آنا چاہتا ہوں، جن 3 امام کے پاس جو ابن عمر والی دلیل کہ قربانی یوم النحر کے بعد 2 دن، وہ روایت موقوف امام شافعی اور ان کے ہم نوا، ہم رائے، ہم خیال جو موقف جنہوں نے جس دلیل سے موقف کو اپنایا وہ مرفوع روایت ہے۔ اب آپ بتائیں موقوف روایت کون سی ہوتی ہے، مرفوع روایت کون سی ہوتی ہے؟ پتہ ہے نہیں؟ تو پھر سمجھ لیجئے، مرفوع روایت اسے کہتے ہیں جو صحیح سند تک، بات جو ہے نا صحیح سند سے رسول تک پہنچ جائے، چاہے سند متصل ہو، سند متصل ہو، وہ مرفوع روایت کہلاتی ہے۔ موقوف روایت وہ ہے جو صحابی اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرے، یعنی جس عمل کو صحابی بیان کرے اس روایت کو موقوف کہا جاتا ہے۔ اب راجح موقف جو ہے وہ امام شافعی کا ہے، کیونکہ مرفوع روایت کو موقوف پر ترجیح ہوتی ہے، مرفوع روایت کو موقوف پر ترجیح ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے موقوف روایت جو ہے نا اس میں 4تھے دن کی نفی ہے، موقوف روایت میں 4تھے دن کی نفی ہے، اور جبکہ مرفوع میں اثبات ہے۔ اور یہ اصول ہے جب نفی و اثبات کا تعارض ہو جائے، نفی و اثبات کا تعارض ہو جائے تو اثبات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یہی موقف امام شوکانی، امام نووی بھی اسی کے قائل ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ قربانی کے ایام 4 دن ہیں۔ کتنے دن؟ لیکن افضل جو ہے وہ ہے یوم النحر کے دن، یوم 10 ذوالحجہ کے دن۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اگلی حدیث، اگلا سٹیپ یہ ہے جو ہم نے قربانی کے جانور جو خریدنے ہیں اور جنہوں نے خرید لیے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جنہوں نے ابھی تک یہ جانور نہیں خریدے اب وہ درج ذیل احادیث کے اندر جو
قانون بیان کیے گئے ہیں، ہاں جی، انہی کے مطابق وہ جانور خریدو۔ میں نے آپ کو ایک بات کی تھی نا کہ موقوف کی ڈیفینیشن سن لو۔ جس حدیث کو اس صحابی کی طرف منسوب کیا گیا ہو، ماسٹر صاحب توجہ، جس حدیث کو صحابی کی طرف منسوب کیا گیا ہو، خواہ اس کی سند متصل ہو یا نہ ہو، اس روایت کو موقوف کہتے ہیں۔ جو موقوف روایت کی ڈیفینیشن میں نے بیان کیا وہی میں یہاں کتاب سے ثابت کر دی ہے۔ اچھا، اب اگلی بات، وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضی اللہ عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، توجہ کرو یار، اربع لا تجوز فی الضحایا، الاوراء بین آوروہا، والمریضۃ بین مرضوہا، والارجاء بین ضلعوہا، والکثیر التی لا تنکی۔ اب یہ روایت جو ہے احمد اور رواہ احمد والاربعۃ وصححہ الترمذی وابن حبان، اس روایت کے اندر قربانی کی وہ جانور جن کے اندر عیب پائے جاتے ہیں نا، جن جانوروں کی قربانی نہیں لگتی، ان کا ذکر اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ توجہ کرنا جی۔ اچھا، برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قالا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے ہمیں مخاطب کیا، اللہ کے رسول نے ہمیں مخاطب کیا۔ قالا قام فینا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا فرمایا؟ اربع لا تجوز فی الضحایا، فرمایا 4 جانور میں قربانی جائز، 4 جانور میں قربانی جائز، اربع لا تجوز فی الضحایا۔ پھر آپ نے ان عیوب کو بیان فرمایا، آپ بھی کان کھول کے سن لو کیونکہ آپ بھائیوں نے بھی جانور خریدنے ہوں گے۔ پہلا عیب یہ ہے کہ الاوراء بین آوروہا، الاوراء بھینگا، گانا، ایسا بھینگا جانور جس کی بیماری واضح ہو، الاوراء بین آوروہا، یعنی عیب کیا ہے؟ اندھا پن ہے، عیب کیا ہے؟ بھینگا ہے، عیب کیا ہے؟ گانا ہے، اور وہ واضح نظر آ رہا ہے۔ جو جانور اندھا ہو، بھینگا ہو، کانا ہو، یہ عیب واضح طور پر نظر آ جائے تو یہ جانور قربانی پر نہیں لگ سکتا، یہ جانور قربانی پر نہیں لگ سکتا۔ یہ پہلا عیب شریعت نے بیان فرمایا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، دوسرا عیب ہے یہ ہے والمریضۃ بین مرضوہا، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، ایسا بیمار جانور، ڈاکٹر صاحب توجہ، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، بڑے دنوں کے بعد آیا ہوں۔ والمریضۃ بین مرضوہا، دوسرا عیب ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہو، تو جس جانور کے اندر یہ عیب پایا گیا تو یہ جانور بھی قربانی پر نہیں لگ سکتا۔ تیسرا عیب جو صاحب شریعت نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والارجاء بین ضلعها، والارجاء بین ضلعها، ضلعها لنگڑا جانور، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو تو یہ جانور بھی قربانی پر نہیں لگ سکتا۔ اسی طرح والکثیر التی لا تنکی، ایسا جانور جو لاغر اس قدر ہو، کمزور اس قدر ہو، جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو تو یہ جانور بھی قربانی پر کفایت نہیں کر سکتا۔ تو اس میں الاوراء کا معنی بھینگا ہے، بینن، البینن کا معنی ہے ظاہر،
واضح طور پہ وہ عیب نظر آ رہا ہے۔ والمریضہ کے معنی ہے بیمار، الارجا کا معنی ہے لنگڑا، ذلہا اس کا لنگڑا پن، لاتن کی جس کی ہڈیوں میں خوراک نہ ہو، یعنی اس قدر لاغر اور کمزور ہو گیا ہو۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا جس جانور میں یہ مذکورہ 4 عیب یا ان میں سے کوئی ایک عیب بھی ہو تو اس کی قربانی کفایت نہیں کرے گی۔ حدیث کے ان الفاظ اس کی بیماری یا دیگر عیوب جو ہیں، نقائص جو ہیں، وہ بالکل ظاہر ہوں، واضح ہوں، اور اس سے معلوم ہو یہ بھی ہوتا ہے اگر غیر ظاہری یا معمولی نوعیت کی بیماری ہو تو اس سے قربانی کے جانور پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن یہ اس کی ایک گنجائش ہے، کیونکہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں بینن، ایسا عیب جو واضح طور پہ نظر آ، یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا عیب جو بالکل واضح نظر آ رہا ہو اس جانور کی قربانی نہیں لگتی۔ اب اگلی حدیث فرمایا عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تذبحوا الا مسنۃ، نہ تم ذبح کرو مگر مسنہ جانور۔ کیا؟ مسنہ جانور۔ اب آپ